اللہ رب العالمین اسی انسان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرے، اپنے ماں باپ کا خیال بھی کرے، ماں باپ کا ادب و احترام کرے، ماں باپ کو کھلائے، ماں باپ کو پلائے، ماں باپ کو سکون دے۔ جیسے ماں نے کھلایا اولاد کھلائے، جیسے ماں نے پلایا اولاد پلائے، جیسے باپ نے کما کر دیا اولاد کما کر دے، جیسے باپ نے اس کو گھر دیا اسے چھت دی اولاد بھی دے۔ ماں باپ اس کی اولاد کی راحت کے لیے دن رات کھپتے رہے، اولاد بھی کھپے۔ ماں باپ اپنے منہ کا لقمہ اولاد کو دیتے رہے، آج تو کمانے کے قابل ہے تو تجھ پر بھی لازم ہے، جس نے تجھے کھلایا، جس نے تجھے پلایا، جس نے تجھے پہنایا، جس نے تجھے آرام دیا، آج تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں کھلاؤ، انہیں پلاؤ، انہیں راحت دو، ان کے سکون کا ذریعہ بنو۔ جب تم انہیں کھلاؤ گے، پلاؤ گے، خوش کرو گے، راضی کرو گے، ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ راضی نہیں اور چاہو اللہ راضی ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کی رضا آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہی اس وقت ہوگی جب یہ بھی راضی ہوں گے۔ ان کو ناراض کرے، ان کو تانے دے، انہیں ستائے، انہیں تکلیفیں دے، انہیں رلائے، انہیں پریشان کرے اور یہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں جنت چلا جاؤں گا، آگے جا کے مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہے نماز پڑھی ہے، میں منع نہیں کہ بہت بڑی عبادت پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان رشتوں کا بالخصوص ماں باپ کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ بیان کیا، ماں باپ اور اپنی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ نہیں رکھا، سورہ بنی اسرائیل میں دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ دیکھیں آیات میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، جس پر تم ایمان لائے، جس رب پہ تمہارا ایمان ہے، جس اللہ پہ تمہارا ایمان ہے، اسی اللہ کا حکم ہے، اسی پروردگار کا حکم ہے، اس خالق اور مالک کا حکم ہے۔ پہلا حکم یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ محبت والا برتاؤ کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تنہرهما وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے تفصیل بھی بیان فرمائی، ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان سے کلام کیسے کرنا ہے، وہ بھی اللہ نے اسی مضمون میں بیان کیا۔ ان کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ فرمایا جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا، فرمایا ان کا خیال کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا بوڑھے باپ کو جھڑکنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، بوڑھی ماں کو جھڑکنے کی اجازت کوئی نہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، انہیں جھڑکنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
اگر وہ بوڑھے ہو گئے ان کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے۔ بڑھاپے کا ذکر خاص طور سے فرمایا، ان کی بزرگی کا ذکر خاص طور سے کیا، کیونکہ بڑھاپے کے اندر رحم کی ضرورت ہے، بڑھاپے کے اندر ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے، بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کی ضرورت ہے، بڑھاپے کے اندر اپنی ماں کو کھلانے کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں باپ کو کھلانے کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں اپنے باپ کا بازو بننے کی ضرورت ہے، بڑھاپے کے اندر اپنی ماں کو راحت پہنچاؤ اس کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء منبر پہ آئے، آقا مدنی نے فرمایا رغیم انفہ رغیم انفہ، فرمایا ہلاک ہو گیا وہ بندہ، تباہ ہو گیا وہ بندہ۔ 2 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نہ جانے کس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ صحابہ نے ڈرتے ہوئے سوال کیا، قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کس سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، کس کی تباہی کو بتا رہے ہیں، کس کی ہلاکت کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ میرے آقا نے وضاحت فرمائی، قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ۔ فرما میرے صحابہ، میں نے اس شخص کے بارے میں فرمایا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے جو جنت نہ کما سکا وہ برباد ہو گیا۔ رغیم انفہ رغیم انفہ، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جملے فرمائے۔ حالانکہ 1 مرتبہ فرمانا بھی کافی ہے، لیکن بات کا اعادہ کرنا، بات کو دہرانا تاکید ہے، سمجھانے کے لیے ہے، اس کی اہمیت دماغ میں بٹھانے کے لیے ہے کہ اتنی اہم بات ہے کہ جسے نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے ہیں۔ رغیم انفو، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، پھر کہا رغیم انفو، دوسری مرتبہ پھر فرمایا ہلاک ہو گیا۔ زبان کون سی ہے؟ رحمت للعالمین کی، جو ساری زندگی امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، ان کی نجات کی، ان کی بخشش کی، ان کی مغفرت کی۔ کافروں کو بھی بددعائیں نہیں دیتے، پتھر مارنے والوں کو بھی نہیں دیتے، ستانے والوں کو بھی بددعائیں نہیں دیتے، ان کی بھی ہدایت کی دعائیں کرتے۔ لیکن آج منبر میں ہیں، جلال میں ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہے، وہ بندہ برباد ہے۔ تو صحابہ ظاہر سی بات ہے فکر مند تو ہوں گے کہ جس زبان اقدس سے امت کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، امت کی بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں، آج اسی زبان اقدس سے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو ہلاک ہے، برباد ہے، وہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے، کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، آپ کس سے ناراض ہو رہے ہیں؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، فرمایا میں اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، ثم لم يدخل الجنہ، اور پھر بھی وہ جنت نہ پا سکے، تو فرمایا اس سے زیادہ برباد انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا معنی ہے کہ ماں باپ کا بڑھاپا، ماں باپ کی خدمت جنت کا ذریعہ ہے، جنت پہنچنے کا راستہ ہے، اسی لیے تو جنت فرما رہے ہیں نا، ثم لم يدخل الجنہ۔ بوڑھا باپ ہے گھر میں، بوڑھی ماں ہے گھر میں، پھر بھی جنت نہیں جا سکا تو پھر تو ہلاک ہی ہوا، پھر تو برباد ہی ہو گیا کہ جو ان کی خدمت سے بھی جنت تک نہ پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ منبر پہ آئے، بڑی مشہور روایت ہے، پہلے زینے پہ قدم رکھا، کیا فرمایا؟ آمین، پھر فرمایا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ منبر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر آپ کو منبر پہ چڑھتے اترتے دیکھتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے منبر پہ چڑھتے ہوئے یوں نہیں فرمایا جو آج فرمایا۔ فرمایا میں منبر پہ جا رہا تھا، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے
اور انہوں نے 3 بددعائیں کہی ہیں اور تمہارے نبی نے اس پر آمین کہی ہے۔ ہلاکت اور بربادی کی بددعا وہ کر رہا ہے جو فرشتوں کا امام ہے، اور ان پر آمین کی مہر وہ لگا رہا ہے جو نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا امام ہے، جو ساری کائنات کا رہبر اور رہنما ہے۔ جن میں سے فرمایا ایک کہ زینے پہ قدم رکھا تو اس نے کہا، جبرائیل نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص برباد ہو جائے کہ جسے اپنے ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ فرشتوں کا امام کہہ رہا ہے، وہی لانے والا کہہ رہا ہے، قرآن لانے والا فرشتہ کہہ رہا ہے، نبیوں کے پاس آنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے، جس کے ذمے اتنا اہم کام ہے وہی کا کام قرآن لانا، وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ وہ برباد ہو جائے۔ اور صاحب قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ جن کے دل پہ قرآن اتر رہا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جبرائیل تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تیری بددعا پر میں نبی آمین کہتا ہوں کہ وہ واقعی ہی برباد ہو جائے۔ ماں باپ بڑھاپے میں ملیں، ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت بہت ضروری۔ ان کی خدمت، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو اس مقام تک لے جاتی جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں جاتی ہے، وہاں تک انہیں پہنچا دیتی، اتنے راستے دکھاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، وہ راستہ مجھے مل گیا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کا وہ پیار ہوتا ہے اولاد کے لیے جو راستے دکھاتا ہے، اور کہاں